اس کے بعد فرمایا گیا کہ عالم اور جاہل دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بولے ایک ٹرینڈ کتا ہوتا ہے، ٹرینڈ اس کو کہتے ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. شکار اگر گلی کا کتا کرے، مثلا ایک خرگوش ہے، گلی کا کتا اس کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، خرگوش مر گیا یا مرغا مر گیا، تو اب اس مرغے کو آپ نہیں کھا سکتے، اس خرگوش کو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر وہی کتا عالم ہے، معلم ہے، معلم کتا، ٹرینڈ کتا، تو اگر وہ شکار کو مار ڈالے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ کتا معلم ہو، عالم ہو، کتا ہو، ٹرینڈ ہو، ٹرینڈ کتا ہونا چاہیے، اسے عالم بنا دیا گیا ہو. اور دوسرے بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا جائے، 2. اور تیسرے خود ہی شکار پر نہ چلا جائے، مالک جب چھوڑے تب جائے. تو 3 شرطیں ہوئی. ایک تو یہ کہ ٹرینڈ کتا ہو، اور دوسرے یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کے شکار کے اوپر چھوڑا جائے، اور تیسرے کہ خود نہ چلا جائے، اور چوتھے یہ شکار میں سے کچھ نہ کھائے. یہ بھی اسی میں، شکار میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ شکار کو پکڑ لے. اور آخری چیز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور جانور شریک نہ ہو، نہیں تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ اس نے مارا ہے کہ اس نے مارا ہے. تو اگر کوئی شکار کرنے والا کوئی جانور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اگر اس ٹرینڈ کتے نے اس جانور کو پکڑ لیا اور وہ جانور مر گیا تو بغیر ذبح کیے ہوئے وہ جانور حلال ہے. اچھی بات نہیں ہے؟ یعنی دوسرا کتا اگر جانور کو پکڑ لے اور مار دے تو اس کا کھانا حرام ہے، مگر معلم کتا اگر جانور کو مار دے تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن قیم نے فرمایا من شرف العلم انه لا يباح الا صید الكلب العالم فانظر حتى الكلاب تتميز بالعلم. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا شرف دیکھو، علم کتنی بڑی چیز ہے کہ عالم کتے کا مردار، عالم کتا اگر کسی شکار کو مار دے تو اس شکار کا کھانا جائز ہے. تو یہاں دیکھو علم کی وجہ سے کتے بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. حتی الکلاب تتمایز بالعلم. علم اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ قول اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے. آپ کوئی بات بولتے تو آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کوئی کام کرتے تو اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. تو علم بہت بڑی چیز ہے.